اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اما بعد. التنقیل کتاب کے متعلق یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اس کتاب میں علامہ معلمی یمانی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ جرح و تعدیل کے قواعد علوم حدیث کی بحوث کی ہیں جو طالب علم کے لیے ایک محقق کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. کچھ قواعد وہ ہیں جو معلمی رحمہ اللہ نے التنقیل کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 32 سے لے کر 83 تک بیان کیے ہیں اور یہ 9 قواعد ہیں. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ التنقیل میں صرف یہ 9 قواعد ہی ہیں، بلکہ جب ہم آگے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر صفحے پر ہمیں علوم حدیث کی بحوث، جرح و تعدیل کی بحوث اور بڑے اہم فوائد اور قواعد ملتے ہیں. یہ 9 قاعدے جو معلمی رحمہ اللہ نے نقل فرمائے ہیں، یہ القسم الاول فی القواعد، چونکہ معلمی صاحب نے 4 قسموں میں کتاب کو تقسیم کیا ہے. پہلی قسم میں قواعد کا ذکر ہے. پہلا قاعدہ صفحہ نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے اور یہ قواعد کی قسم صفحہ نمبر 83 تک یہ ختم ہوتی ہے. اس میں چند ایک اہم چیزیں جو ہم بتلانا ضروری سمجھتے ہیں اپنے طلباء کو، اپنے بھائیوں کو، تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں. تیسرا قاعدہ بدعتی کی روایت کے متعلق ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مبتدع راوی، بدعتی راوی کی بدعت کو دیکھا جائے گا، وہ مفسقہ ہے یا مکفرہ. اگر مکفرہ ہے کہ اس کی بدعت اس کو اسلام سے خارج کر رہی ہے، لم تقبل روایتہ، تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اس پر مولوی صاحب نے صفحہ 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، اللہ اکبر، یعنی یہ 52 صفحے تک تقریباً 8-9 صفحات پر اسی مسئلہ میں بحث کی ہے. تو اسی مسئلہ کے حوالہ سے کوثری صاحب نے جو غلط انداز اختیار کیا ہے اس کا رد کیا ہے. اسی طرح قاعدہ نمبر 5، حل یشترط تفسیر الجرح، کہ کیا جرح کے مفسر ہونے کی شرط لگائی جائے گی کہ جرح تبھی قبول ہوگی جب مفسر ہوگی. اس قاعدہ میں معلمی صاحب نے جرح پر بڑی مفصل اور محدثانہ بحث فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جرح کے درجات پر بحث کی ہے. یہ بحث پڑھنے کے لائق ہے. الفاظ جرح ہوں یا الفاظ توثیق ہوں، ان کو محدثین نے مختلف
درجات میں تقسیم کیا ہے، مختلف طبقات بنائے ہیں، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ کذاب کا درجہ وہ ضعیف کا درجہ نہیں ہے، جو ضعیف کا ہے وہ لیسا بشین کا درجہ نہیں ہے، جو ثقہ کا درجہ ہے وہ صدوق کا نہیں ہے۔ تو بہرحال ان درجات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے صفحہ نمبر 59 سے لے کر 61 تک یہ بحث کی ہے۔ قاعدہ نمبر 6، یہ تو بہت ہی اہم قاعدہ ہے، یہ سارے قواعد ہی اہم ہیں۔ قاعدہ نمبر 6 ہے کیف البحث عن احوال الروات، راویوں کے احوال کے متعلق کیسے بحث کی جائے گی۔ اس پر مولوی صاحب رحمہ اللہ نے کئی ایک اہم اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ کچھ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا اصول فرماتے ہیں کہ راوی کے نام جیسے اور بھی نام ملیں، یعنی ایک ہی نام کی کئی راوی ہیں، تو پہلے ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ جو ہمارا مطلوبہ راوی ہے کیا یہ وہی ہے۔ دوسری بات، نسخے کی صحت پر اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس 2-4 نسخے ہیں تو ہمیں تمام کو دیکھنا چاہیے، تاکہ جس جرح و تعدیل کے لفظ کی یا راوی کے تعین میں نسبت کریں تو اس میں غلطی نہ ہو۔ راوی کے حوالہ سے تیسری بات یہ ہے، جرح و تعدیل کا کلمہ کسی امام کی طرف منسوب ہو تو یہ بھی غور کرنا ہے کیا وہ ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پھر وہ جو جرح و تعدیل کا لفظ ہے جس راوی کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بھی معین کرنا ہے کیا یہ یہی راوی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ متشابہ نام ہے راویوں کے، غلطی سے کسی دوسرے کے کھاتے یہ پڑ گیا ہے، اس پر بھی تحقیق کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ صاحب نے آگے مثالیں دی ہیں کہ ایک مثالیں دی ہیں کہ جب متشابہ راوی ہوں تو وہاں پر جرح و تعدیل کے الفاظ نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے کئی ایک مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ 5ویں بات فرماتے ہیں، جب کہا جائے وثقہ فلان یا ضعفہ فلان یا کذبہ فلان، تو عبارت کو اصل کتابوں سے تلاش کرنا ہے کہ کیا واقعتاً وثقہ کہا بھی ہے یا کہ اور کسی عبارت سے تعبیر کیا ہے۔ اس پر ہم نے کل کے لیکچر میں تفصیل سے بات کی تھی۔ چھٹا یہ اصول بیان کیا ہے مولوی صاحب نے کہ محدثین ائمہ کی عبارات میں تصرف سے کام لیتے ہیں، بسا اوقات اختصار کر جاتے ہیں اور اختصار میں معنی واضح نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت بھی ہمیں اصل کتب کی طرح مراجعت کرنی چاہیے۔ یہ چند وہ قواعد ہیں جو مولوی صاحب رحمہ اللہ نے راوی پر بحث کرنے کے حوالہ سے نقل کیے ہیں۔ یہاں پر کچھ اور بھی قواعد ہیں راوی کے حوالہ سے، اور بھی مولوی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ 9واں قاعدہ راوی کے حوالہ سے یہ بھی اہم ہے کہ بعض اصطلاحات خاص محدثین کی ان کے ساتھ خاص ہیں، تو ہمیں جرح و تعدیل پر بحث کرتے ہوئے
یہ خیال کرنا ہے کہ یہ اصطلاح اس امام کے ساتھ خاص تو نہیں. جب کسی امام کی اصطلاح اس کے ساتھ خاص ہے تو وہاں پر وہی معنی مراد لیں گے جو وہ محدث معنی مراد لیتا ہو، ورنہ ہم غلطی کا شکار ہو جائیں گے. اس پر مولوی صاحب نے آگے کے یہ ایک مثالیں دی ہیں. اور کوثری صاحب نے اس اصول میں کہاں کہاں غلطی کی ہے، کیا غلطیاں کی ہیں، ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے صفحہ نمبر 72 تک. قسم اول میں سے جو 7واں قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب جرح اور تعدیل جمع ہو جائیں تو کس پر عمل کیا جائے گا. ایک راوی پر کچھ جرح کر رہے ہیں، کچھ تعدیل کر رہے ہیں، تو کس پر عمل کیا جائے گا. اس پر بھی مولوی صاحب نے صفحہ 73 سے لے کر 75 تک بڑی مفید بحث کی ہے. مختلف اس کی صورتیں بنائی ہیں. پہلی صورت یہ بنائی ہے جب جرح کا سبب بیان نہ کیا گیا ہو تو تعدیل پر عمل ہوگا. اس پر آگے کافی تفصیل بیان کی ہے. دوسرا قضیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جرح مفسر ہے تو پھر اس پر عمل ہوگا، جرح مفسر کو لیا جائے گا. اس کی تفصیل میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور دیگر کے ایک محدثین سے اس کی وضاحت کی ہے. 8واں قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ جس کی عدالت ثابت ہو جائے اس میں جرح قبول نہیں کی جائے گی، مگر آگے نکتے ڈالے ہیں. تو اس پر بھی تفصیل بیان کی ہے مولوی صاحب نے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے جز القراء کے حوالہ سے عبارت نقل کی ہے مفصل. فتح المغیث اور فتح الباری کے مقدمہ سے بھی کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. مثلا اکرمہ کے ترجمہ میں مقدمہ فتح الباری میں ہے ابن جریر سے من ثابتت عدالتہ لم یقبل فیہ الجرح، جس کی عدالت ثابت ہو جائے اس میں جرح قبول نہیں کی جائے گی. اس پر آگے تفصیل بیان کی ہے. یہ ساری بحث صفحہ نمبر 77 تک ہے. پھر 9واں قاعدہ جو القسم الاول فی العقائد فی القواعد کے قواعد میں بیان کیا گیا ہے، آخری قاعدہ وہ ہے متصل اور منقطع کے بارے میں مباحث فی الاتصال والانقطاع. اس پر مولوی صاحب رحمہ اللہ نے کہ یہ ایک بحوث کی ہے. مثلا کہ ہم زمانہ راوی اپنے دوسرے سے بیان کرتا ہے ایسے سیغے سے جو سماع کا احتمال رکھتا ہے، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. یہ مشہور مسئلہ جو مقدمہ صحیح مسلم میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس پر مولوی صاحب رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. پھر یہاں پر یہ بھی بحث کی ہے کہ معاصرت المبحث ثانی فی ضبط المعاصرہ، اس پر امام مسلم کے قول کے حوالہ سے آگے تفصیلی پہلے قول نقل کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ کا. پھر اس پر ما لہ و ما علیہ بحث کی ہے. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے کہ یہ ساری بحثیں ایک ایک لفظ کر کے بار بار ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں سے استفادہ اٹھا سکیں.
یعنی اسی مسئلہ میں چوتھی مبحث بھی کی ہے، تیسری چوتھی مبحث، پانچویں بحث، اللہ اکبر۔ یعنی ایک ایک اصول کو سمجھانے کے لیے مولوی صاحب رحمہ اللہ پھر آگے ان کی اور تفصیل میں چلے جاتے ہیں، مختلف قسمیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان اصولوں کا خلاصہ ہے جو مولوی صاحب نے القسم الاول میں بیان کیے ہیں۔ اس طرح جب ہم کتاب کا آگے سے مطالعہ کرتے ہیں وہاں بھی ہمیں بہت زیادہ جرح و تعدیل، علوم حدیث کے قواعد ملتے ہیں۔ مثلا یہی التنقیل جلد نمبر 1 میں لکھا ہے صفحہ نمبر 502 میں کہ تدلیس جرح نہیں ہے۔ کوثری صاحب نے تدلیس کو بھی جرح شمار کر دیا، حالانکہ تدلیس ایک اضافی بات ہے اور یہ جرح نہیں ہے۔ امام حاکم کے متعلق مولوی صاحب نے صفحہ نمبر 459 میں بڑی مفصل اور اہم بحث کی ہے کہ امام حاکم کے بارے میں تساہل مشہور ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ امام حاکم ہر جگہ متساہل تھے، یہ تساہل صرف مستدرک حاکم کے حوالہ سے ہے اور اس کی نوعیت پر بحث کی ہے۔ دیگر امام حاکم کی کتابیں الحمدللہ وہ معتبر کتابیں ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ امام حاکم اگر مستدرک حاکم میں غلطیاں لگی ہیں ان کو تو باقی کتابوں میں بھی غلطیاں لگی ہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر شیوخی کلہم ثقات، یہ بھی محدثین استعمال کرتے ہیں، یہ اغلبی قاعدہ ہوتا ہے۔ اس پر التنقیل صفحہ نمبر 362 میں تفصیل بیان کی ہے۔ مولوی رحمہ اللہ کے ہاں امام اجلی بھی متساہل تھے۔ امام اجلی رحمہ اللہ، یہ صفحہ نمبر 66 التنقیل کا، وہاں لکھا ہے کہ اجلی رحمہ اللہ ابن حبان کے قریب ہیں، ابن حبان کے قریب ہیں۔ تو اس میں ہمیں اختلاف ہے علامہ مولوی رحمہ اللہ سے، تو صحیح بات یہی ہے امام اجلی رحمہ اللہ بھی معتدل ائمہ جرح و تعدیل میں سے تھے، ان کو متساہل قرار دینا درست بات نہیں ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علوم حدیث اور جرح و تعدیل کو سمجھنے کے لیے التنقیل کا بہت اچھی طرح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں ہم نے اس لیے کی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اس کتاب کی محبت بیٹھ جائے، اور جن کو نہیں پتہ وہ بھی اس کتاب سے بھرپور استفادہ کریں۔ یہ کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے، شاملہ میں بھی موجود ہے۔ شاملہ کے اندر تو التنقیل کا سب سے معتمد نسخہ موجود ہے جو دارالعالم الفوائد نے شائع کی 26 جلدوں میں، آثار الشیخ العلامہ المولوی یمانی کے نام سے، اس میں اس کا بہترین نسخہ موجود ہے۔ اور التنقیل کا اور طلیعۃ التنقیل کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک کتاب کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ بھی شائع ہو اور طلبہ علوم نبوت اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔